بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، 23 مارچ 1940 کے حوالے سے یہ جو قرارداد پاس ہوئی، جس کو ہم یوم پاکستان کے حوالے سے ہر سال مناتے ہیں، یہ وہ دن تھا جو 1940 میں موجودہ مینار پاکستان، اس وقت اس کو منٹو پارک کہا جاتا ہے، اب اس کو اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ وہاں پر مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جلسہ میں قائد اعظم کی صدارت میں 1940 میں مسلم لیگ کے جلسہ میں ایک قرارداد پاس کی، جس میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں تھیں اور علامہ اقبال کی جو سوچیں تھیں اور علامہ اقبال کا جو بیسیکلی جو الہ آباد کا خطبہ تھا، اس خطبہ میں اس کا جو اظہار تھا، جو انہوں نے کیا تھا، اور جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، جو انہوں نے قائد اعظم کو بھی اپنی سوچوں سے منور کیا، اور قائد اعظم کو بھی انہوں نے ہی دوبارہ انگلستان میں پاکستان کی تحریک کے لیے آمادہ کیا۔ اس سوچوں کو اور ان باتوں کو پہلی دفعہ حقیقت کا جو رنگ دینے کا جو وقت آیا، وہ یہ 23 مارچ 1940 تھا، جس میں آ کر مسلمانوں نے یہ برملا طے کیا کہ ہندوستان کے وہ اکثریتی علاقے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، جن میں جو ہے اپنا شمالی علاقہ جات ہو جائیں، بنگال ہو جائے، پنجاب ہو جائے، اور پختونستان سرحد ہو جائے، اور کشمیر کے علاقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے جہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں کے علاقوں کو ایک خود مختار حیثیت حاصل ہو، جہاں پر آپ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن سے استفادہ کر سکیں، جہاں پر مسلمان اپنے دین کو قائم رکھ سکیں، جہاں پر مسلمان اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے نظام کو اجاگر کر سکیں۔ ساتھ یہ بھی اسی قرارداد کا جو ہے وہ مینشن تھا کہ اور وہاں پر اقلیتوں کو بھی ان کے مذہبی آزادی بھی ہو، اور وہاں پر اقلیتوں کے اپنے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ بیسک کنسیپٹ تھا جس کو حقیقت کا رنگ دھارا گیا، وہ یہ دن تھا۔ حالانکہ اس دن پاکستان کا لفظ قرارداد میں جو ہے وہ منشن نہیں ہوا، لیکن بعد میں یہی قرارداد، جن میں ہندو بھی شامل تھے، انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام قرار دیا۔ اور جب آگے 1941 میں دہلی میں جب یہ کانفرنس دوبارہ ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر باقاعدہ طور پر پاکستان کا نام جو ہے وہ مینشن کیا گیا۔ یہ جو قرارداد تھی، جس کو مولوی فضل حق نے پیش کیا، اس میں ابتدائی طور پر تو یہ قرار پایا کہ جو بھی مسلم لیگ کے اجلاس ہوئے، اور جو بھی 1939 میں
یا فروری 1940 میں جو بھی اقدامات یا قراردادیں ہوئیں ان کی ساری تائید کرتے ہیں اور دوبارہ ان کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ وفاقی منصوبہ جس کا اظہار گورنمنٹ آف انڈیا 1935 میں کیا گیا تھا، اس معاملے میں ان کے اس منصوبے کو غیر موضوع اور ناقابل عمل اور مسلم ہندوستانیوں کے لیے یکسر ناقابل قبول جو ہے ہم قرار دیتے ہیں۔ اس قرارداد میں 18 اکتوبر 1939 کو اعلان وائسرائے ہند نے حکومت کی جانب سے جو کہا تھا وہ اس حد تک تو اطمینان رکھتے ہیں کہ جس مسلک اور منصوبے پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے، اس پر ہندوستان کی مختلف جماعتوں، مفادات اور فرقوں کے مشوروں سے دوبارہ غور کرنے کا یقین دلایا گیا، لیکن مسلم ہندوستان اس وقت تک مطمئن نہ ہوگا جب تک پورے آئینی منصوبے پر اثر نو غور نہ کیا جائے اور نہ کوئی نیا منصوبہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا تا وقت کہ مسلمانوں کی رضامندی اور منظوری سے تیار نہ کیا جائے۔ اسی میں یہ بھی طے کیا گیا کہ کوئی آئینی منصوبہ اس وقت اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ مدرجہ ذیل اصولوں پر یہ واضح نہ کیا جائے کہ جغرافی طور پر وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمالی مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی وحدتیں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی، معاشی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب مؤثر تحفظ بھی موجود ہو۔ مزید یہ کہ یہ اجلاس مجلس عاملہ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق آئین کا ایک ایسا منصوبہ تیار کریں جس کی روح سے مذکورہ علاقوں کو کلی طور پر اختیارات مل جائیں، مثلا دفاع، امور خارجہ، مواصلات، محصولات اور دیگر ایسے امور جو ضروری سمجھے جائیں۔ مولوی فضل حق نے قرارداد کی تائید میں تقریر کی۔ اس کے بعد چودھری خلیق الزمان، ظفر علی خان، اورنگزیب خان، حاجی سر عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، بیگم مولانا محمد علی جوہر، ابراہیم اسماعیل چندریگڑھ اور دوسرے بہت سے مسلم اکابرین نے قرارداد کے حق میں تقریریں کی۔ ان تقریروں کے بعد صدر اجلاس اور صدر مسلم لیگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پر عمومی رائے طلب کی، جو زبردست تالیوں کی گونج میں متفقہ طور پر منظور کی گئی، اور اس طرح ہندوستان کے علاقہ میں پہلی دفعہ
باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے وہ آواز بلند ہوئی جس کے متعلق یہ جو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا ایک پلان دیا کہ مسلم علاقوں کے اندر ایک مقتدر علاقے جو ہیں ان کے اندر ان کو خود مختار قسم کی ملکیت جو ہے، حقوق جو ہیں وہ دی جائے، اور اس کے بعد اس قرارداد کے منظور کرنے کے بعد مختلف حلقوں میں اس کا بہت زور شور سے شور بلند ہوا، اور پھر 1941 میں جو ہے دہلی کے اندر ایک دوسری جو قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد دہلی بھی کہا جاتا ہے، اس میں آ کر یہ پھر باقاعدہ طور پر مسلم علاقے کا اور پاکستان کے لیے باقاعدہ طور پر الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس قرارداد دہلی کے اندر جو طے پایا وہ اس طرح سے تھا کہ ہندوستان کے شمال مشرق میں بنگال اور آسام شمال، اس میں پاکستان کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ لفظ پھر دہلی 9 اپریل جو دہلی میں جو 1946 میں جو مسلم لیگی صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو ممبران جو سلیکٹ ہوئے اسمبلیوں کے، ان کے کنونشن میں اپنا یہ لفظ باقاعدہ طور پر قرارداد کے اندر یہ مینشن ہوا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ لایا جائے، اور یہ قرارداد سید حسین سہروردی شہید نے یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی، اور پھر اسی پر 9 اپریل 1946 کی اسی قرارداد پر پھر گورنمنٹ آف برطانیہ مجبور ہو گئی، اور 7 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کا 14 اگست 1947 کو اعلان پاکستان ہوا، اور یوں دنیا کے نقشے پر پاکستان جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اس کی ابتدا جو تھی وہ 23 مارچ 1940 سے شروع ہوئی، اور باقاعدہ طور پر یہ جو اعلان ہوا وہ 9 اپریل 1946 کی قرارداد میں پاکستان کا باقاعدہ مسلم لیگ کے کنونشن میں اس کا باقاعدہ اعلان ہوا، اور یہ علامہ اقبال کی فکر کا، سوچوں کا نتیجہ تھا، اور قائد اعظم کی محنتوں کا صلہ تھا، اور برصغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا۔ اب ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو دیکھیں، اس مقصد کو دیکھیں، اور یہ یوم مارچ، یہ جو 23 مارچ بناتے ہیں، یہ ایک اعادہ کا دن ہے، یہ یاد آوری کا دن ہے کہ پاکستان کا لاہ عمل اس دن ہوا، عمل کر دیا گیا۔ اب اس کو پاکستان آپ بذات خود بنائیں، پاک وطن بنائیں نام کی طرح، اور مقصد وہی مقصد قائم کریں جو کہ نفاذ اسلام